ایسے وقت میں جب اسرائیل پوری دنیا کی تنقید کی زد میں ہے، مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیاں بنا رہا ہے، غزہ میں جنگ بندی کی وائلیشنز کر رہا ہے اور امریکی مدد سے ایران کے ساتھ ایک جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، مودی نے اسرائیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اور وہ بھی جب چند روز قبل ہی نیتن یاہو نے سو کالڈ ریڈیکل شیعہ ایکسس اور ابھرتے ہوئے ریڈیکل سنی ایکسس کے خلاف علاقائی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ ایسے حالات میں مودی کا اسرائیل دورہ محض اتفاق نہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ ریڈیکل شیعہ ایکسس کیا ہے؟ ریڈیکل سنی ایکسس کیا ہے؟ اصل کھیل کیا ہے؟ پاکستان کو اس دورے میں سے سب سے زیادہ تشویش کیوں ہونی چاہیے؟ اسرائیل کا یہ جو ہیگزاگونل وہ کہہ رہے ہیں ان کا نیکسس ہے یا جو بھی یہ بنا رہے ہیں، اس میں کون کون سے ممالک شریک ہیں؟ اصل بگر پلان کیا ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہندوستان اور اسرائیل، ہندوستان اسرائیل کے قریب ترین غیر مغربی اتحادیوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی لائیو سٹریم نسل کشی بھی اس گہری دوستی میں رکاوٹ نہیں بن سکی، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ہندوستان سن 1988 میں ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ایک تھا اور فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کھڑے ہونے اور آواز اٹھانے کے اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہندوستان فلسطین کے کاز کے چیمپئن سے اسرائیل کا سب سے مضبوط اتحادی، یہ سفر اس نے کیسے طے کیا؟ ہندوستان نے آخر یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ کیوں ہوئی؟ تو حضور اس کا سارا صحرا جو ہے وہ ہندوستان کی انتہائی دائیں بازوں کی جماعت بی جے پی اور اس سے بھی بڑھ کر میرے نندو کو جاتا ہے۔ مودی کی جو ہندو قوم پرست حکومت کے تحت اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹیجک، فوجی اور نظریاتی تعلقات مضبوط ہوئے۔ ہندوستان اب اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ صرف یہی نہیں، ہندوستان اسرائیل کو ہتھیاروں کا ایک بڑا سپلائر بھی ہے اور ان میں سے کچھ ہتھیار غزہ کی جنگ کے دوران 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال بھی ہوئے۔ لیکن یہ تعاون اور تعلقات صرف دفاع اور سلامتی تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، زراعت اور پانی کے انتظام جیسے شعبے بھی شامل ہیں۔ مودی 2017 میں اسرائیل کا دورہ کرنے والا پہلا ہندوستانی وزیر اعظم تھا۔ تو اتنی جلدی مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اتنے قریب کیسے آ گئے؟ دراصل ہندوستان اور اسرائیل دونوں کی بیشتر پالیسیز ایک سی ہیں۔ اس میں سب سے اہم کشمیر اور غزہ سے متعلق پالیسیاں ہیں۔ دونوں حکومتیں کشمیر اور فلسطین پر جابرانہ قبضہ کر کے اس کے حل کی متلاشی دکھائی دیتی ہیں اور وہاں مطلق کنٹرول کے لیے ایسا کرنے کے کوئی بھی جواز بنا کر فوجی کارروائیاں اور وحشیانہ نسل کشی سے بھی کوئی گریز نہیں کرتی۔ مودی کہ اسرائیل کے تازہ ترین دورے کے دوران نیتن یاہو نے تعلقات کو ایک زبردست اتحاد قرار دیا، ایک ایسا اتحاد جو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے۔ 2017 سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ دنیا ایک رول بیسڈ آرڈر سے ایک رول لیس نیو ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یو این، آئی سی سی اور آئی ایم ایف جیسے اداروں اور نیٹو جیسے الائنسز جو ورلڈ وار 2 کے بعد وجود میں آئے تھے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ کی فارن پالیسی شفٹ ہے۔ ایسے میں 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر 2 سال جنگ مسلط کی، جس میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ شہریوں کو قصداً نشانہ بنایا گیا، شہری آبادیوں، اسکولوں، اسپتالوں اور مہاجرین کیمپس کو دانستہ طور پر اڑایا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ اس انسانیت سوز فعل کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔
ICC نے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس نے نیتن یاہو کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ یورپ سمیت سارے مغرب میں اسرائیل پر تنقید ہوئی، فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا گیا۔ امریکہ میں تاریخ میں پہلی بار فلسطین میں جاری اسرائیلی نسل کشی پر بات ہوئی۔ مبصرین نے زمینی حقائق پر بات کرنا شروع کی۔ سوشل میڈیا بالخصوص ٹک ٹاک پر غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ کر بہت سے امریکیوں نے ان کے نظریات تبدیل ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود امریکی حکومت کی اسرائیل کے لیے حمایت پہ کوئی کسی قسم کی کمی نہ آئی۔ امریکہ نے نیٹو اور یورپ کو تو دھتکار دیا، بھائی اپنا رستہ لو اور اپنا کام خود کرو، تمہیں روس کو دیکھنا ہے تو خود دیکھ لو، اپنا دفاعی بجٹ بڑھاؤ، ہمیں کیا کہتے ہو، ہم تمہاری جتنی مدد کر سکتے تھے بس اتنا کر دیا، آگے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ لیکن اسرائیل کو اس قسم کی کوئی بات نہ کہہ سکا، اسے ابھی بھی امریکہ نے اسی طریقے سے گلے سے لگائے رکھا ہے۔ ایسے میں بدنام زمانہ کم سن بچوں کا استحصال کرنے والے ایپسٹین کی فائلز ریلیز ہوئیں، جن میں اسرائیل اور اس کی اسپائی ایجنسی موساد برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی۔ انہی ای میلز میں ہندوستان ریلائنس کے مالک انیل امبانی اور ایپسٹین کی ای میلز بھی منظر عام پر آئیں، جن میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ مودی اسرائیل جا کر ناچا گایا، ان کو محظوظ کیا، اور یہ کہ اس کا 2017 کا اسرائیل کا دورہ امریکہ کی خوشنودی اور اسرائیل کے قرب کے لیے تھا۔ اس کے بعد سے اسرائیل اور ہندوستان کے مابین ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا۔ مودی 9 سال بعد اسرائیل کا یہ 2 روزہ دورہ، اس پر اسرائیل وہاں پر گیا ہوا ہے، وہاں موجود ہے۔ یہ نہ صرف اکتوبر 2023 میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد بلکہ 2017 کے بعد بھی مودی کا پہلا دورہ ہے۔ ہندوستان گزشتہ دہائی میں اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے، خاص طور پر 2015 اور 2019 کے درمیان، جس میں ڈرون، میزائل سسٹم، سینسرز، نگرانی کی ٹیکنالوجی اور سرحدی کنٹرول کا سامان شامل ہے۔ نومبر 2025 میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے ہندوستان کا دورہ کیا اور دفاعی تعاون پر ایک اہم مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اسرائیلی فوجی کشمیر میں ہندوستان کے سرویلنس ہتھیاروں پر کام کرتے دکھائی دیے۔ فلسطین کو لے کر ہندوستان کی پالیسی گزشتہ چند برسوں میں دوغلی رہی۔ 2023 کے بعد ہندوستان نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی شدید مذمت کی، مگر غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کو نظر انداز کر دیا۔ وہیں اس نے فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل پر اپنی پوزیشن بھی برقرار رکھی۔ ہندوستان نے حال ہی میں واشنگٹن میں پہلی بورڈ آف پیس میٹنگ میں ایک مبصر کے طور پر شرکت کی، یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں بورڈ آف پیس میں باضابطہ طور پر شامل ہوئے بغیر ہندوستان نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ تو ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل پوری دنیا کی تنقید کی زد میں ہے، مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیاں بنا رہا ہے، غزہ میں جنگ بندی کی وائلیشنز کر رہا ہے اور امریکی مدد سے ایران کے ساتھ ایک جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، مودی نے اسرائیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اور وہ بھی جب چند روز قبل ہی نیتن یاہو نے سو کالڈ ریڈیکل شیعہ ایکسس اور ابھرتے ہوئے ریڈیکل سنی ایکسس کے خلاف علاقائی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ ایسے حالات میں مودی کا اسرائیل دورہ محض اتفاق نہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ریڈیکل شیعہ ایکسس کیا ہے؟ ریڈیکل سنی ایکسس کیا ہے؟ اصل کھیل کیا ہے؟ پاکستان کو اس دورے میں سے سب سے زیادہ تشویش کیوں ہونی چاہیے؟ اسرائیل کا یہ جو ہیگزاگونل وہ کہہ رہے ہیں ان کا نیکسس ہے یا جو بھی یہ بنا رہے ہیں، اس میں کون کون سے ممالک شریک ہیں؟ اصل بگر پلان کیا ہے؟ اور آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ آپ کو بتائیں گے کر کے۔ تو جناب آج کا پروگرام اس میں اسی پر بات ہوگی۔ حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس کا ملک انتہا پسند شیعہ محور اور ابھرتے ہوئے انتہا پسند سنی محور کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں یا اس کے آس پاس اتحادی ممالک کا ایک نیٹ ورک بنانے کا ارادہ رکھتا ہے
تاکہ اجتماعی طور پر انتہا پسند مخالفین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نیتن یاہو نے اتوار کو یہ تبصرہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کیا، جن کے ملک کے بارے میں اسرائیلی رہنما نے کہا کہ وہ ایسے ممالک کے محور کا حصہ ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ نیتن یاہو، جو جنگی جرائم کے الزامات پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب ہے، نے اشارہ دیا کہ ہندوستان، یونان، قبرص اور دیگر کچھ نامعلوم عرب اور افریقی اور ایشیائی ممالک اس کا محور کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نیتن یاہو نے کہا کہ جو ویژن میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس میں ہم مشرق وسطیٰ کے ارد گرد اور اس کے اندر اتحادیوں کا ایک نظام ہیگزاگون بنائیں گے، یعنی کہ جس کے 6 کونے ہوتے ہیں۔ یہاں ارادہ ایسی اقوام کو ایک محور بنانے کا ہے جو حقیقت، چیلنجز اور اہداف کو اسرائیل کی نظر سے دیکھتے ہیں، انتہا پسند محوروں کے خلاف۔ دونوں انتہا پسند شیعہ محور، جسے ہم نے بہت سختی سے نشانہ بنایا ہے، اور ابھرتے ہوئے انتہا پسند سنی محور۔ اب مودی نے کہا جناب کہ وہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلق پر نیتن یاہو سے مکمل طور پر متفق ہے، جس میں اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کی متنوع نوعیت بھی شامل ہے۔ مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ دیرینہ دوستی کو بہت اہمیت دیتا ہے، جو اعتماد، جدت اور امن و ترقی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز کے بعد سے اس کے حملوں نے ایران کی قیادت میں مشرق وسطیٰ میں موجود مزاحمتی محور کو کمزور کر دیا ہے، جیسے غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، شام میں بشار الاسد اور یمن میں حوثی، یہ سب شامل ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ جون میں 12 روزہ جنگ بھی ہوئی، جس میں براہ راست تصادم ہوا۔ اس میں امریکی ایئر فورس نے بھی ایران کے جوہری ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ایران میں حالیہ مظاہروں اور بدامنی میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی رو کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، اور اب امریکہ نے 2003 کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں اپنی سب سے بڑی نیول فورس جمع کر رکھی ہے، جو ایران کے ساتھ کسی بھی وقت جنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے لیے اسرائیل سر توڑ کر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد ہو جائے۔ تو جناب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انتہا پسند ایک شیعہ محور ہے، جو میں نے آپ کو اوپر سارے کا سارا ایکسپلین کر دیا۔ گو کہ نیتن یاہو نے یہ نہیں بتایا کہ ابھرتے ہوئے انتہا پسند سنی محور سے ان کا کیا مطلب تھا، لیکن انہوں نے پہلے مسلم بردرہڈ کو اس کا ایک اہم عنصر قرار دیا جو گفتگو سے تاثر ہوتا ہے۔ لیکن آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ مسلم بردرہڈ جیسی گوسٹ اینٹیٹیز کا صرف نام استعمال کیا جاتا ہے ان ممالک پر جنگ مسلط کرنے کے لیے جن پر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم بردرہڈ تو سارے کا سارا ڈروپی ڈرامہ ہے۔ دراصل غزہ میں خونریزی کے دوران اسرائیل اور کئی اکثریتی سنی مسلم ریاستوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست ترکیہ ہے، جس کے صدر رجب طیب اردگان نے نیتن یاہو پر شدید تنقید کی ہے۔ دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے، جس نے بارہا اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ اسرائیل اور سعودی عرب، جن کے بارے میں کبھی قیاس تھا کہ وہ جلد ابراہیمک ایکارڈز پر دستخط کر لیں گے، ان کے مابین اب معمول کے تعلقات کے امکانات تقریباً ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں مملکت نے یمن میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی حمایت یافتہ گروپ کو تقریباً تباہ کر دیا، اور صومالیہ کے علیحدگی پسند علاقے صومالی لینڈ کو اسرائیل کے تسلیم کرنے، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے الحاق کی طرف بڑھنے والے اقدامات، ان تمام کی شدید مذمت کی ہے۔ 2020 سے اسرائیل نے عرب اور مسلم ریاستوں کے ساتھ رسمی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ امریکی حمایت یافتہ نام نہاد ابراہیم ایکارڈز کے اس کے حصے کے طور پر اپنے علاقائی حیثیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس فریم ورک کے تحت اسرائیل متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے میں کامیاب بھی رہا ہے۔ نیتن یاہو کے بیان کردہ انتہا پسند شیعہ محور کی تو سمجھ میں آ گئی، جو میں نے آپ سے بات بھی کر لی، کہ وہ اس کا اشارہ ایران اور علاقے میں ایران کی پراکسیز کی طرف تھا۔ لیکن ابھرتے ہوئے انتہا پسند سنی محور پر بات کرنی ضروری ہے۔
غور کیجئے تو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے سب سے بڑے ناقد رہے ہیں، دوسری جانب سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان نے ستمبر 2025 میں ایک اسٹریٹیجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ تینوں سنی اکثریت ممالک ہیں۔ نیتن یاہو جس محور کی بات کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اشارہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کی طرف ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں، آپ کو یاد ہو تو میں نے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے جب یہ قصہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے کوئی بات چیت کرنی شروع نہیں کی تھی، تو میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ گریٹر اسرائیل کا پہلا باب، جو پہلا فیز ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن فیز شروع ہوگا، اور اس میں اگلے اہداف جو ہیں وہ ترکیہ، سعودی عربیہ اور پاکستان ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا گریٹر اسرائیل کا، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، اب جو اسرائیلی فوج ہے وہ جو یونیفارم پہن رہی ہے، اس یونیفارم کے اوپر جو نقشہ بنا ہوا ہے اسرائیل کا، وہ بھی گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، اور اس بات کی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی ہے اور اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ کہانی جو کبھی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ ہاں شاید بہت فار رائٹ قسم کے لوگ کرتے تھے، اب انہوں نے اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں، اور اب یہ دیکھ لیجئے کہ فار رائٹ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ایکسس ہے، جو ریڈیکل ایکسس ہے سنی، اس کو بھی ہم کاؤنٹر کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس پس منظر میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ پہلے سے ہی اس غیر مستحکم خطے میں اسلام آباد کی اسٹریٹیجک الائنمنٹ کو نئی جہت دے گا۔ دیکھیے، مودی کے 2017 کے دورے کے بعد سے بھارت اسرائیل تعلقات کی گہرائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت اب اسرائیل کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور اس دورے کے ایجنڈے پر نظر ڈالیں تو وہ بھی دفاع، مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور سائبر سیکیورٹی پر محیط ہے۔ ایک نئے خفیہ فریم ورک سے انڈیا کی اسرائیل کے اس فوجی ہارڈ ویئر تک رسائی ممکن ہو جائے گی جس تک پہلے رسائی محدود تھی۔ جن نظاموں پر مبینہ طور پر بات چیت ہو رہی ہے، ان میں اسرائیل کا آئرن بیم بھی شامل ہے، جو 100 کلو واٹ کا وہ کلاس کا ہائی انرجی لیزر ہتھیار ہے، جسے دسمبر 2025 میں اسرائیلی فوج میں شامل کیا گیا ہے۔ اور مقامی مینوفیکچررز کے لیے اس کے علاوہ آئرن ڈوم میزائل دفاعی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بڑی سٹریٹ فارورڈ ٹیکنالوجیز ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی سب سے سٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سرویلنس ہے اور الیکٹرانک وارفیئر ہے۔ وہ حاصل کرنے کے لیے مودی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ سرویلنس میں صرف فوجی سرویلنس نہیں ہے، سویلین بھی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی انہوں نے پیگاسس سسٹم اپنے ملک میں ڈپلوائے کیا ہوا تھا، جس سے کہ وہ اپنے جو مخالفین ہیں، جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، ان کی اور صحافیوں کی ان کے فون ٹیپس کرتے تھے، ان کے بارے میں سب کچھ معلوم کرتے تھے۔ تو یہ ان کو اپنے لیے چاہیے، اور پاکستان کے لیے بھی ظاہری بات ہے الیکٹرانک وارفیئر میں وہ استعمال ہوگا، تو دیٹ از ایک علیحدہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ اور پاکستان کے لیے یہ جو دورہ ہے یہ ایک فیصلہ کن لمحے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آنے والی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل آج ایک خصوصی اسٹریٹیجک معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، جسے گزشتہ سال بالکل ویسا ہی جیسا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پایا تھا، بالکل اسی معاہدے کا ہم پلہ آپ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پہلے ہی امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک کے ساتھ ایسے خصوصی معاہدے پہلے سے موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ برس بھارت اور پاکستان کا جو تنازع تھا، اس میں اسرائیلی ڈرونز نے ہمارے خلاف کیسے کام کیا۔ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے مابین 4 روزہ شدید فضائی جنگ کے دوران پاکستان کے خلاف بھارت نے اسرائیلی ساختہ پلیٹ فارمز استعمال کیے تھے۔ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات یک طرفہ نہیں ہیں۔ 2024 میں غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے دوران بھارتی اسلحہ ساز کمپنیوں نے تل ابیب کو راکٹ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا۔ یہ شراکت داری ایک وسیع تر ری کیلیبریشن کا حصہ ہے۔ بھارت اور اسرائیل ایک اسٹریٹیجک شراکت داری کا حصہ بن گئے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں جب دونوں حکومتوں کو ان کے اقدامات پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دو طرفہ تعلقات دونوں کے لیے تیزی سے اہم ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے گو کہ ہیگزاگون تجویز کی واضح تشریح نہیں کی، انہوں نے بعد کی تاریخ میں ایک منظم پیشکش کا وعدہ ضرور کیا ہے۔ اسرائیل نے 2024-25 میں ایران سے منسلک گروہوں جیسے حزب اللہ اور حماس کے خلاف
اپنی مہم کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم نے جسے شیعہ محور قرار دیا تھا اسے کمزور کر دیا ہے. جسے اس نے ابھرتا ہوا بنیاد پرست سنی محور کہا ہے، وہ ان میں اسرائیلی پالیسی پر شدید تنقید کرنے والے میں نے آپ کو بتایا ترکی ہے، اور وہ ممالک شامل ہیں جن نے ریاض اور انقرہ کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات مضبوط کیے ہیں، جیسا کہ پاکستان کی مخالفت اور اسے تباہ کرنے کی اسرائیلی خواہش آج کی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے. 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے پاکستان کی ایک جوہری سائٹ پر بھارت کے ساتھ مل کر اس پر حملے کا پلان بنایا تھا کہ اس کو تباہ کیا جائے، لیکن بھارت ڈڈ ناٹ کم تھرو اور یہ کامیاب نہ ہو سکا بعد میں. اس لیے پاکستان یقینی طور پر نیتن یاہو کے نشانے پر ہے، اور پاکستان اس نام نہاد بنیاد پرست سنی محور کا حصہ بھی ہے. پاکستان کا ریاض کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہے اور ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات، اور یہ اسرائیل کو براہ راست متاثر کرتا ہے، گھبراتا بھی ہے. اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل دہلی کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں اضافہ کر رہا ہے اور مزید کرے گا. ہندوستانی را اور اسرائیلی موساد کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کا سلسلہ 60 کی دہائی سے جاری ہے، جب چائنا کی اور انڈیا کی وار ہوئی تھی. لیکن اب پارٹنرز کے طور پر انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبوں دونوں میں ان کا تعاون پاکستان کے لیے باعث تشویش بھی ہے اور یقینی طور پر ایک چیلنج بھی ہوگا. بعض مبصرین کے مطابق پاکستان اسرائیل کے فریم ورک کا شاید ڈائریکٹ ہدف نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کے بالواسطہ طور پر نشانہ بنائے جانے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ پوشیدہ دشمنی تو دہائیوں سے ہے، اور جب مودی تل ابیب میں ہے تو وہ نیتن یاہو اور وہاں کے دیگر رہنماؤں کو پاکستان کے بارے میں مزید بھڑکائے اور اکسانے کی کوشش بھی کرے گا. اور یہ تو ایکسپیکٹڈ بھی ہے اور ہم اس کے لیے شاید تیار بھی ہیں، لیکن دس از گوئنگ ٹو میک تھنگز مور انٹرسٹنگ فار اس. ہمیں مزید کام کرنا پڑے گا، اور شاید پاکستان کے لیے سب سے پیچیدہ جو میدان ہے نا وہ خلیج ہے. کئی دہائیوں سے مالی امداد کے لیے ہم خلیجی شراکت داروں پر انحصار کرتے رہے ہیں، جس میں رول اوور قرضے ہیں، ترسیلات زر شامل ہیں، جو ہماری معیشت کو اس کا ایک اہم ستون بھی ہے. پاکستان نے گزشتہ سال ستمبر میں سعودی عرب کے ساتھ ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، اور ترکی کے اس فریم ورک میں شامل ہونے کے بارے میں بات چیت جاری ہے. کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے، جو ایک اسلامک نیٹو کی کہانی تھی. تاہم متحدہ عرب امارات جو ہے وہ پاکستان کے قریب خلیجی شراکت داروں میں سے ایک ہے. اس نے جنوری 2026 میں ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. متحدہ عرب امارات یقینی طور پر نیتن یاہو کے مجوزہ نیٹ ورک کا حصہ ہوگا، جیسا کہ یمن، صومالیہ اور سوڈان میں یو اے ای پہلے بھی اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے، اور یو اے ای اور سعودی عرب کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسی وجہ سے کھٹا ہوا ہے، اس میں کچھ تناؤ آیا ہے، کیونکہ یو اے ای اس طرح بیہیو کر رہا ہے جیسے وہ اسرائیل کی پراکسی ہو. اور اب یو اے ای کا بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ بھی اس کی الائنمنٹ کو ظاہر کر رہا ہے. پاکستان مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جی سی سی یعنی کہ خلیج تعاون کونسل بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ پاکستان کو علاقائی تعاون کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے. خاص طور پر وسطی ایشیا، ترکیہ، ایران اور روس کے ساتھ زیادہ تجارت اور رابطے کے ذریعے جیو اکنامکس اس علاقائی تعاون کی بنیاد ہونی چاہیے. واشنگٹن کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکیوں اور اسرائیل کی جانب سے تہران میں رژیم کی تبدیلیوں کے دباؤ کے دوران پاکستان نے سفارتکاری کی وکالت کرتے ہوئے خاموشی سے کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن بالآخر پاکستان کے پالیسی سازوں کو یہ اندازہ خود لگانا ہوگا کہ آیا سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی ہندوستان اسرائیل شراکت داری کا اس طریقے سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ وہاں پر دونوں فریق they both bring something to the table, but as far as Pakistan and Saudi Arabia is concerned اس طرح کی ان کے پاس کوئی equipment نہیں ہے، ڈیفینس equipment نہیں ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے what they bring to the table is money and that is also very important. دیکھیے حضور،
اب آخر میں تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لیں تو مودی اور نیتن یاہو جو ہیں یہ اپنی سیکیورٹی نظریات کو اسلامی بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے پر مرکوز کر رہے ہیں۔ ایک راگ ہے جو دہائیوں سے الاپ رہے ہیں۔ نئی دہلی نے بارہا پاکستان پر ہندوستان کے خلاف تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا اور پاکستان نے اس کو رد بھی کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ الزام ہے۔ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ کہانی ہے جس کی کہ ٹرین 20 سال پہلے چھوٹ گئی ہوئی ہے، لیکن ہندوستان اور اسرائیل اب بھی اس کو آگے ٹو کر رہے ہیں۔ دونوں فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں، دونوں اس کا جواب دے کر نسل کشی کی طرف جاتے ہیں، حملے کرتے ہیں، خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، وکٹم کارڈز پلے کرتے ہیں۔ تو دونوں ملکوں میں اتنا کچھ سملر ہے، خصوصی طور پر دو لیڈرز میں، نیتن یاہو اور نندو میں، اور دونوں پارٹیز میں، دونوں ملکوں کی آئیڈیالوجیز میں۔ ایک ہندوتوا ہے جس میں کہ انتہا پسندی ہے، اسلام دشمنی ہے۔ تو یہ بہت سے فیکٹرز مل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کہانی چل رہی ہے یہ شاید ایک 20 سال پرانا اسکرپٹ ہے، لیکن دونوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ بس ہم نے اسی اسکرپٹ کو چلانا ہے کیونکہ یہ پچھلی دفعہ ہٹ ہوا تھا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان بے اختیار نہیں ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات پہاڑوں جیسے مضبوط ہیں، اور ہم نے مئی 2025 میں ہندوستانی جارحیت کو پسپا کر کے اور گزشتہ سال امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا کر اپنے ارد گرد ایک فائر وال بنائی ہے۔ وہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مودی اور نیتن یاہو بھی دونوں ایک پیج پر اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ مودی اس ریلیشن شپس میں کچھ اور چاہتے ہیں اور نیتن یاہو کچھ اور چاہتے ہیں۔ ایک چیز جس پہ دونوں کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ دونوں چاہ رہے ہوں گے وہ ہندوستان مشرق وسطیٰ یورپ کا اس کی اقتصادی راہداری ہے کہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اس پر وہ تبادلہ خیال کریں گے جو دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے، اور اسرائیل بھی اس راہداری کا حصہ بننا چاہے گا۔ سیاسی اسپیکٹرم پر بات کی جائے تو اس میں مودی نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کینیسٹ سے خطاب کیا ہے، ان کو انہوں نے ایوارڈ بھی دیا ہے، اور ایسا کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی رہنما بن گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی ایک ڈائیکاٹمی ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے سیاسی اور جیو پولیٹیکل سپورٹ انڈیا سے، انڈیا چاہتا ہے ان کا سرویلنس کا نظام، ان کا الیکٹرانک وارفیئر کا نظام، ان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیفense اکوپمنٹ۔ انڈیا ابھی تک تو بہت کیئرفل رہا ہے اور منافقانہ اس کا رویہ رہا ہے، ہپوکریٹیکل رہا ہے، اور یہ اس کو اب جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس کو یہ پہلے بھی بیک فائر کر چکا ہے۔ جیسے بنگلہ دیش میں اس نے حسینہ کو بلا کر اپنے ملک میں بٹھا لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ کے کہ ہم بدماش ہیں، بیک فائر کر گیا، بنگالیوں نے اٹھا کے باہر اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اسی طرح امریکہ میں انہوں نے کہا آنے سے پہلے ٹرمپوا اس کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اس نے آتے سار ان پر ٹیرفز ٹھوک دیے، بیک فائر کر گئی دونوں دفعہ۔ اور اب یہ اسرائیل جس وقت کہ پوری دنیا اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اس کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرا رہی ہے، نسل کشی کا مرتکب ٹھہرا رہی ہے، انڈیا کا اس طریقے سے بے دھڑک ہو کر اس کے ساتھ جانا، بے شرمی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنا، اس کو گلے لگانا، وہ یقینی طور پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے کوئی پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں۔ اس لیے انڈیا نیڈز ٹو بی کیئرفل۔ لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو اسرائیل اور انڈیا کو ایک چیز جو جوڑے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اینٹی پاکستان ہیں اور دونوں اینٹی اسلام ہیں، اور یہ جو نفرت ہے پاکستان اور اسلام کے خلاف ان دونوں ممالک میں، یا میں ہندوستان کا تو پورا نہیں کہتا لیکن بی جے پی میں اور اسرائیل میں، وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ باقی ساری کی ساری چیزوں پر شاید ان کی گڈ ججمنٹ پر حاوی آ گئی ہیں۔ آگے میرے خیال میں کہ دونوں ممالک کو ان کو اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے لیے یہ ایک سوچنے کا لمحہ ہے، اور وہ اپنے پورے کا پورا جال بچھا رہے ہیں، کیونکہ ترکی کو انہوں نے ڈائریکٹلی خود انگیج کرنا ہے اور پاکستان کو انہوں نے ہندوستان کے ذریعے انگیج کرانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن گریٹر اسرائیل بنے گا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، یہ میں نے بتایا تھا، ایران جائے گا گریٹر اسرائیل کا، سیکنڈ فیز شروع ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے ترکی کو نشانہ بنانا ہے، سعودی عرب کو نشانہ بنانا ہے، اور پاکستان کو۔ ترکی اور سعودی عرب کو وہ ڈائریکٹلی نشانہ بنائیں گے، پاکستان کو وہ انڈیا کے ذریعے نشانہ بنائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پوری بساط اسی طریقے سے سیٹ ہو رہی ہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کہانی کس طرف کو چلتی ہے، بڑا دلچسپ حالات ہیں۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.